بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار محترم جناب ایڈوکیٹ دوارے صاحب، یہاں کے مقامی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب عمران صاحب، حیدرآباد سے تشریف لائے رکن اسمبلی برادرم محترم احمد بلالہ صاحب، جناب علیم صاحب، شہ نشین بتشریف فرما اتر پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب شوکت علی صاحب، میرے مجلسی رفقا، سابقہ کارپوریٹر حیدرآباد جانی میاں، عزیزان ملت، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، گرلا کی اس اسمبلی کانسٹیٹنسی میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ایک انتخابی جلسے کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ میری آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ آپ ضرور 21 اکتوبر کے دن اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے اور اپنی پارٹی کے حق میں جو امیدوار ہیں ایڈوکیٹ دوارے صاحب کو اپنا ووٹ ان کو دیں، جن کا انتخابی نشان پتنگ ہے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز کی جمہوریت کی ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب تک مظلوموں کی ایک آواز نہیں ہوگی، مظلوموں سے انصاف نہیں ہوگا۔ جب تک غریبوں کی ایک آواز نہیں ہوگی، جو غریبوں کی تڑپ ہے کہ مجھے بھی ترقی میں حصہ ملے، وہ حصہ آپ کو کبھی نہیں مل سکتا۔ ہمارے وطن عزیز کی جمہوریت کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس کے نمائندے جیت کر جائیں گے، وہی ایوان اسمبلی میں بیٹھ کر وقت کے حکمرانوں کے سامنے آپ کی آواز اور آپ کے مسائل کو اٹھا سکیں گے، آپ کے تکالیف کا ذکر کر کے ان کے سوالات کو اٹھا کر اس کا جواب حکومت سے حاصل کر سکیں گے۔ یہی پیغام پچھلے 70 سال سے میری متاع عزیز جماعت مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہاں سے مجلس نے ایک بے باک اور ایک بے لوث خدمت کرنے والے ایڈوکیٹ دوارے صاحب کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ ان کی خدمات اس اسمبلی کانسٹیٹنسی میں ہے، اس سے آپ تمام لوگ باخبر بھی ہیں اور واقف بھی ہیں۔ دیگر جماعت کے امیدوار آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کے اس بستی میں، آپ کے اس علاقے میں، آپ کے اس اسمبلی کانسٹیٹنسی میں بے شمار مسائل ہیں۔ پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، روڈیں تنگ ہے، اور بھی کئی مسائل ہیں۔ کبھی ہم کو ہراساں کیا جاتا ہے کیونکہ ہم اپنا کاروبار، جو ہمارا آبائی کاروبار صدیوں سے رہا، جب ہم وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہماری پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے، ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے، تاکہ جب آمدنی کوئی ہم کو ہو جائے تو ہم اپنے بچوں کو پڑھا لکھا سکیں، اپنی بیٹیوں کی ذمہ داری جو ہے ان کو پڑھا لکھا کر ان کی شادی کر سکیں۔ آج یہ تمام مسائل آپ کے سامنے ہیں کہ ہم اپنے کاروبار بھی نہیں کر سکتے۔ اس پر بھی بار بار حکومت کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، ارباب مجاز کی طرف سے ہم کو تنگ اور ستایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کا کوئی بے باک قائد نہیں، آپ کی کوئی آواز نہیں، آپ کا کوئی نمائندہ نہیں جو آپ کے تکالیف کو سمجھ سکے، جو آپ کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کر سکے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے ماضی میں بھی مجلس کے امیدوار کے حق میں ووٹ دیا، میں اس کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سے یہ اپیل کرنے آیا ہوں کہ
کہ 2014 سے زیادہ بڑی تعداد میں آج آپ نکل کر اپنی جماعت کے حق میں اپنے امیدوار کو کامیاب کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مہاراشٹرا کی سیاست سے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں اور آپ مجھ سے زیادہ سیاسی شعور رکھنے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس الیکشن کس رخ پر جا رہا ہے، اور ایسے وقت میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ذرا ٹھہر کر یہ سوچیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ہم کیسے اس حکومت کو جو بی جے پی اور شیو سینا کی ہیں، ان سے ہم کیسے ان کے ناپاک عزائم میں ان کو ناکام کر سکیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ مہاراشٹرا میں بی جے پی اور شیو سینا کی حکومت نے آرکشن اگر کسی کو دیتی ہے تو مراٹھاؤں کو دیتی ہے۔ دلی کے تخت پر جو موجودہ بادشاہ ہیں وہ اگر کسی کو آرکشن دیتے ہیں مسٹر نریندر مودی، تو اکنامک گراؤنڈ پر آرکشن دیتے ہیں۔ آپ بتائیے مجھے کہ اکنامک گراؤنڈز پر دلی کی سرکار آرکشن دیتی ہے، مگر جب ہم یہ بات ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ مہاراشٹرا میں جو غریب مسلمان ہیں جن کو آرکشن آپ نہیں دیتے، نہیں دینے کی وجہ کیا ہے؟ ہم مذہب کے نام پر آرکشن کا مطالبہ نہیں کر رہے، ہم اپنی سماجی، اقتصادی اور تعلیمی پسماندگی کے اوپر آرکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے سمویدھان کی دفعہ 15 اور 16 جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے سمویدھان کو بنایا، وہ سمویدھان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بھارت وطن عزیز میں جو لوگ غریب ہیں، جن میں سب سے زیادہ ان پڑھ لوگ ہیں، جن کا کوئی حصہ نہیں ہے گورنمنٹ کی نوکریوں میں، ان کو آرکشن ملنا چاہیے۔ مسلمانوں کی پسماندگی ایک باضابطہ ایک رپورٹ ہے، محمود الرحمان کمیٹی رپورٹ، این ایس ایس او کا ڈیٹا ہے، سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، مشرا کمیشن کی رپورٹ ہے۔ ان تمام بڑی بڑی رپورٹس ہونے کے باوجود بھی بی جے پی اور شیو سینا کی سرکار نے محض مسلم اقلیت کو آرکشن اس لیے نہیں دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے بچیاں تعلیم حاصل کریں، وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے بچے اور بچیاں آئی پی ایس اور آئی ایس آفیسر بنے، گروپ 1 سروسز میں ان کو حصہ ملے، وہ نہیں چاہتے کہ آرکشن جب ملے گا تو ظاہر ہے جن بستیوں میں، جن علاقوں میں مسلم اقلیت رہتی ہے وہاں سے غریبی اور افلاس کا خاتمہ ہوگا۔ آج حکومت کرنے والے مذہب کے نام پر سیاست کرتے ہیں اور مذہب کے نام پر فیصلے لیتے ہیں، الٹا مجلس پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم فرقہ پرستی کو فروغ دیتے ہیں۔ بتاؤ بی جے پی اور شیو سینا والوں، جب آپ مراٹھاؤں کو آرکشن دے سکتے ہیں تو آخر کیوں مہاراشٹرا کے ان 55 مسلم برادریوں کو آپ نے آرکشن سے محروم رکھا؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ بھارت اور مہاراشٹرا طاقتور ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ کیا آپ نہیں مانتے؟ کیا آپ کی یہ خواہش نہیں ہے کہ ہندوستان میں 14% مسلمان جو 17.5 کروڑ کی آبادی ہے پورے دیش میں، مہاراشٹرا میں 11.5% مسلم اقلیت کی آبادی، اگر ان میں سے اگر ایک 10-15% لوگ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے، آئی ایس آئی پی ایس آفیسر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، ٹیچر بنیں گے، تو کیا اس مسلمانوں میں غریبی کا خاتمہ نہیں ہوگا؟ کیا مہاراشٹرا مضبوط نہیں ہوگا؟ کیا مہاراشٹرا طاقتور نہیں بنے گا؟ یہ چیز ان کو سمجھ میں آتی ہے، مگر ان کے دماغ میں جو تنگ ذہنی ہے، ان کے دماغ میں جو تعصب ہے، جو نفرت ہے، اس نفرت کی بنیاد پر وہ مہاراشٹرا کے ان 55 مسلم برادریوں کو آرکشن نہیں دیتے، مراٹھاؤں کو دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے مراٹھا بھائیوں نے مہاراشٹرا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی،
ہمارے مراٹھا بھائیوں نے مہاراشٹرا کو روک دیا، چکا جام کر دیا۔ پورے مراٹھا تنظیم کے لوگ چاہے کسی پارٹی میں تھے، چاہے بی جے پی میں، کانگریس میں، راشٹروادی میں، شیو سینا میں، سب ایک جگہ جمع ہو کر جب روڈ پر نکل گئے ہزاروں کی تعداد میں، تو حکومت نے مجبوراً اور ان کو دینا پڑا۔ آپ بتائیے، ہمارا معاملہ مسلم اقلیتوں کا یہ ہے کہ ہم صرف جھوٹے دل فریب باتوں پر یقین کرتے ہیں، یا تو ہم ان باتوں پر یقین کرتے ہیں یا پھر ہم میں خود اعتمادی ہم میں پیدا نہیں ہو رہی ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اپنے حق کا مطالبہ کر سکیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، جب تک مہاراشٹرا میں ان 55 مسلم برادریوں کو آرکشن نہیں ملے گا، خدا نہ خواستہ غریبی اور افلاس کہیں ہمارا مقدر نہ بن جائے، بے روزگاری اور تعلیم سے دوری کہیں ہماری زندگی کا مقدر نہ بن جائے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے اپیل کرنے آ رہا ہوں کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے تاکہ یہ آرکشن کی لڑائی ہم جاری رکھ سکیں، ہم لڑ سکیں، حکومت کے ایوان میں جا کر، مہاراشٹرا کے اسمبلی میں جا کر ہم ان مسائل کو اٹھا سکیں۔ ورنہ یاد رکھیے، جیسا کہ ہم حیدرآباد میں ایک کہاوت ہے کہ جب تک بچہ نہیں روتا اس کی ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف گھٹ گھٹ کر اپنے بند کمروں میں روتے ہیں یا پھر مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے بھیک مانگ کر روتے ہیں۔ یاد رکھو، مسجد میں دعا کر کے رونے سے یقیناً اچھا ہے، مگر ہم اس پر اکتفا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم کو یہ بتلایا گیا کہ اپنے زندگی کے مسائل کو، اپنے زندگی کے مقاصد کو، باطل طاقتوں کو شکست دینے کے لیے تم مسجد میں بھی آنسو بہاؤ، مگر میدان عمل میں نکلو، اور جہاں پر تم نے اللہ کے آگے اپنے آنسو بہائے، جب تم میدان میں نکلو تو اپنا پسینہ بہاؤ اور میدان کارساز میں آ کر مقابلہ کرو۔ آج ہندوستان کی جمہوریت ہم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم میدان میں آ کر اپنے ووٹ کو ہتھیار بنائیں اور اس ووٹ کے ہتھیار کو بنا کر اپنے اتحاد کی قوت پر اپنے نمائندوں کو کامیاب اور کامران کرے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ایڈوکیٹ ڈارے صاحب کو کامیاب کریے، ڈرنے اور گھبرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آج ہندوستان کی سنویدھان ہم تمام کے لیے برابر ہے، ہندوستان کا سنویدھان ہم تمام کے لیے برابر ہے۔ آج یہ وزیر اعظم ہمارے نئی نئی باتیں کرتے رہتے ہیں، سب کا ساتھ، سب کا وکاس کی بات تو کرتے ہیں، مگر جہاں پر مسلم اقلیت سے انصاف کی بات آتی ہے، جہاں پر دلت بھائیوں کی عزت اور آبرو کی بات آتی ہے، وہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس بھول جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نریندر مودی کو ٹرپل طلاق کی بڑی فکر ہے اور بڑا فخریہ کہتے ہیں کہ میری حکومت نے، میں نے ٹرپل طلاق کا قانون بنایا، اور کہتے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں وہ قانون دوبارہ نکال کر بتاؤ۔ ہم ہندوستان کے وزیر اعظم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ٹرپل طلاق مسلم اقلیت کا صرف مسئلہ نہیں ہے، اور جو قانون آپ نے بنایا اس سے پہلے سے زیادہ ظلم مسلم خواتین پر ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک معصوم ہماری بہن جس کو ایک بیوقوف قسم کا انسان اگر 3 مرتبہ طلاق کہہ کر گناہ کر کے اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے تو کورٹ میں برڈن آف پروف اس معصوم عورت کے اوپر ہوگا۔ کون اس عورت کے حق میں آ کر کورٹ میں بیان دے گا کہ میں نے ظالم مرد کو سنا تھا 3 مرتبہ طلاق اپنی بیوی کو کہتے ہوئے؟ کوئی نہیں آئے گا عورت کے انصاف کے لیے۔ یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے، یہ ہمارے سوسائٹی کی ریالٹی ہے کہ عورتوں کے انصاف کے لیے بہت کم لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ٹی وی کے اسٹوڈیو میں، جلسوں میں مضامین لکھ دیں گے عورتوں کے انصاف کے بارے میں، مگر حقیقت کی دنیا کچھ اور ہے اور یہ تمام بناوٹی دنیا کچھ اور ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس طرح کا ایک بکواس قانون بنا کر الٹا مسلم خواتین پر ظلم کا باعث بننے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے وطن عزیز میں
महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मसला रोजगार का है। नौजवान बच्चे और बच्चियों को नौकरियों की जरूरत है। तो आज बीजेपी अपना इंतखाबी मंशूर जारी करती है और कहती है कि हाँ, ये बीजेपी अगर दोबारा इख्तिदार पर आएगी तो पूरे महाराष्ट्र में 1 करोड़ नौकरियां देंगी। अरे हम इनसे पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे मित्रों नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हकीकत ये है कि इन्होंने हर साल 2 करोड़ छोड़िए, इन्होंने 5 लाख नौकरियां भी देने का इंतजाम नहीं किया। मगर हिंदुस्तान की आवाम ने, क्योंकि उन्होंने इतनी नफरत भर दी थी, इतना झूठा किस्म का नेशनलिज्म पैदा कर दिया, जो नौजवानों को नौकरियों की जरूरत है। हमारे देश की 60% आबादी 40 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों पर मुश्तमिल है। बताइए, इतनी बड़ी ताकत भारत के पास है जो दुनिया में किसी भी मुल्क के पास नहीं है, जिसको अंग्रेजी में डेमोग्राफिक डिविडेंड कहती है। मगर ये बीजेपी और शिवसेना की सरकार इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा नहीं उठाना चाहती, नौजवानों को नौकरियां नहीं देना चाहती। आप अंदाजा लगाइए कि पीएमसी बैंक का स्कैंडल हुआ, पीएमसी बैंक का स्कैंडल हुआ, हजारों करोड़ रुपए का स्कैंडल हुआ। आज अखबार में रिपोर्ट आई कि एक शख्स जो परसों एहतजाज किया था, जाकर एहतजाज किया था, जिसके 90 लाख रुपए उस बैंक में फंसे हुए, उसको हार्ट अटैक आया और उसका इंतकाल हो गया। और ये हुकूमत बीजेपी की 2018-19 में 2,75,000 करोड़ के कर्जे उन बड़े बड़े सनतकारों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को जो दिए गए थे, एनपीए के नाम पर उनको माफ कर दिए। मेरे भाई, कई ऐसे लोग हैं जो 5 लाख 20 लाख का लोन लेते हैं और अगर बैंक को 2 मरतबा ईएमआई मिस हो जाता है तो बैंक के लोग आकर उस जायदाद पर ताला लगा देते हैं। मगर उन बड़े लोगों के लिए जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड बनाकर बीजेपी को दिए, उनको सरकार ने 2,75,000 करोड़ के एनपीए के नाम पर लोन माफ कर दिए। आज महाराष्ट्र की आवाम को सोचना है कि गुर्बत इतनी ज्यादा है, महंगाई इतनी ज्यादा है, हम अपनी जिंदगी के जरूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे। मगर एक ऐसी हुकूमत है जो सिर्फ पैसे वालों को और दौलतमंद बनाने पर बसीद है। 2,75,000 करोड़ ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये हिंदुस्तान के बसने वाले हिंदुस्तानियों का पैसा था। मगर इस सरकार ने गरीबों की बड़ी बात करती है, गरीबों को कुछ नहीं दिया। 15 लाख का वादा छोड़ो, आज 2,75,000 करोड़ रुपए का एनपीए के नाम पर लोन में उनको जो दिया गया था उसको माफ कर दिया गया। हद तो ये हो गई कि नौकरियों की जब बात होती है तो नौकरियों का जिक्र नहीं होता, बल्कि एक बीजेपी के मरकजी वजीर आते हैं, आकर मुंबई में बयान देते हैं कि इकोनॉमी बहुत अच्छी है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बड़ी ताकतवर है। क्या आप नहीं जानते, उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को 3 पिक्चर रिलीज हुई थी और तीनों पिक्चर ने एक दिन में 120 करोड़ का धंधा किया। यानी पिक्चर अगर 120 करोड़ का धंधा करते हैं तो मंत्री जी इतने बड़े काबिल हैं और यकीनन मैं उम्मीद करता हूं कि कभी ना कभी उनको कुछ अवार्ड मिल जाएगा अपनी इकोनॉमिक सोच के ऊपर कि 3 पिक्चर रिलीज हुई, 120 करोड़ का फायदा हो गया बोले, और बोले कि देखो सबके पास पैसा है। मंत्री जी जरा मेरी बात सुनो, आपको तकलीफ होगी। अगर भारत में किसी जगह पर आपने शौचालय बनाए या बैतुल खला गवर्नमेंट के होते हैं, अगर वहां पर एक दिन सुबह के वक्त में 10 लोग के बजाय अगर 50 लोग रहेंगे तो क्या कोई ये कहेगा कि रात में तमाम के तमाम बिरयानी खाकर आए थे कुरैश बरादरियों की? भूख से मर रहे हैं लोग, खाना नहीं है, नौकरी नहीं है, और मजाक किया जा रहा है गरीबों से कहकर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हर महाज पर यह हुकूमत नाकाम साबित हुई। नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो 24 घंटे टीवी दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी अगर समंदर के पास जाकर कचरा उठाते हैं तो वो भी दिखाते हैं, मगर दिखाने वाले जरा ये भी तो दिखाओ, जब कोई टी शर्ट और ट्रैक सूट पहनता है
تو جب پسینہ آتا ہے تو پسینہ سینے پر ہوتا ہے، پسینہ پیٹ کے نیچے ٹی شرٹ کے اوپر نہیں آتا. تو ہم ان لوگوں سے کہنا چاہ رہے ہیں جو پرائم منسٹر کے ٹی شرٹ پر پانی سپرے کر رہے تھے، اوپر سپرے کرو، نیچے مت سپرے کرو. دکھ جاتا ہے تمہاری بے وقوفی. اوپر سپرے کرو، کیونکہ ہم بھی ایکسرسائز کرتے ہیں تو جب پسینہ نکلتا ہے وہ چھاتی پر آتا ہے اور اتنا پسینہ نیچے نہیں جاتا. مگر یہ دکھایا گیا ارے اگر وزیر اعظم کو صفائی کا اتنا لحاظ ہے تو آ جائیے نا کرلا کو، ہم آپ کے ساتھ لیتے ہیں. آپ اور ہم آتے ہیں، آپ بھی ایک بیگ ہم بھی ایک بیگ لیتے ہیں، صفائی کرتے ہیں. دیکھیے یہ سمندر کے پاس کیوں یہ انسانوں کی سمندر کی بستی میں آئی ہے. یہ پہاڑوں پر رہنے والے انسان جو صرف ان کا قصور یہ ہے کہ غریب ہے، ان کا قصور صرف یہی ہے کہ غریب ہے، یہ بے زبان ہے، ان کی کوئی آواز نہیں ہے. اس لیے ان کو قصبہ پرسی کی عالم میں ڈال کر دنیا نے ان کو بھول گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا کو ہم بلانے نہیں دیں گے کرلا کو. یہاں سے انصاف ہوگا اور ایک ایڈوکیٹ آپ کی آواز بن کر انصاف کی لڑائی لڑے گا. میری آپ سے گزارش ہے کہ متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے، دعا کریے کہ بابری مسجد کا فیصلہ آنے والا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کر دے. دعا کر دیجئے. یہ عجیب مقدمہ، میڈیا کے لوگ بار بار مجھ سے پوچھتے کہ اویسی اس کے بارے میں بولو. میں نے کہا آج کرلا میں آ رہا ہوں، کچھ بولوں گا تم کو. کیا بول سکتے؟ میں تو ججمنٹ نہیں لکھنے والا ہوں، یہ تو سپریم کورٹ لکھے گا، یہ تو ججز جانتے ہیں. ہم تو صرف اللہ سے بھیک مانگ سکتے ہیں اپنی مسجد کی بازیابی کے لیے. اور ایک اس مقدمے میں ایک دو چیزیں دیکھو آپ. 1948 میں 28 اور 29 دسمبر کی رات میں جب اس مسجد کے ممبر پر رات کے اندھیرے میں گھس کر مورتیاں رکھی گئی، ایف آئی آر کہتا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس وقت جو کلیکٹر تھے نائر، وہ نائر کلیکٹر کو بعد میں جن سنگھ نے اپنا ایم پی بنا کر پارلیمنٹ کو بھیجا. کس کی سرکار تھی؟ کانگریس کی سرکار تھی. کون تھے چیف منسٹر؟ جی بی پنت. بعد میں ان کے بیٹے بی جے پی میں چلے گئے. راجیو گاندھی وزیر اعظم، اور بابری مسجد کے تالے کھول دیے گئے. جسٹس وہ مجسٹریٹ پانڈے تھے. آپ سوچو کہ کوئی مجسٹریٹ اس بات کا فیصلہ دیتا ہے، یہ سوچ کر دیتا ہے. اپنی کتاب میں پانڈے صاحب لکھتے ہیں، ایڈوکیٹ دوارے صاحب بیٹھے ہیں، پانڈے صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب میں کورٹ میں بیٹھا تھا تو میری کورٹ کی دیوار پر ایک بندر آ کر بیٹھا اور میں نے سمجھا کہ کوئی اشارہ مجھے قدرت سے مل رہا. بندر آ کر بیٹھا تو سمجھ گئے اشارہ مل رہا ہے. پھر میں نے اس بندر کو اپنے گھر پر دیکھا، میں نے کچھ کھانے کو دیا تو کھانا نہیں کھایا، تو میں نے سمجھا کہ اب مجھے کچھ کرنا ہے، تالا کھولنا ہے. یہ انصاف کا تقاضا آپ کا ہے کہ جو کلیکٹر تھا انصاف کے لیے وہ انصاف نہیں کرتا، اس کو جن سنگھ اپنا ایم پی بناتی ہے. مسجد کے تالے کھولنے والا مجسٹریٹ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میرے کورٹ کی دیوار پر اور میرے گھر کی دیوار پر ایک بندر آ کر بیٹھا، تو کیا اس کو دیکھ کر بندر آ کر بیٹھا فیصلہ کریں گے؟ اندرا گاندھی کو بھی جس نے مارا تھا اس نے بھی کہا تھا کہ میں نے ایک باز کو دیکھا اور مجھے اشارہ مل گیا کہ اندرا گاندھی کو گولی مار دو. کہاں جائے گا پھر ہمارا دیش اگر یہ نشانیاں دیکھ کر انصاف کا گلا گھونٹ دیا جائے گا؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ 21 اکتوبر کے دن اپنے گھر سے نکل کر اپنا ایک ووٹ ایڈوکیٹ دوارے صاحب کے حق میں استعمال کریے. اور آپ لوگوں نے ہم کو تجویز دی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے لوگوں کو وقتاً فوقتاً یہاں پر آنا چاہیے. میں آپ کی اس تجویز کو قبول کرتا ہوں اور آپ کے درمیان میں اس بات کا اعلان بھی کر رہا ہوں کہ جماعت کی جانب سے علیم صاحب یہاں کے پرماننٹ آبزرور مبصر رہیں گے.
اور وہ جانی میاں کے ساتھ آتے رہیں گے، آپ سے ملاقات کرتے رہیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کر کے اپنی پارٹی کو کامیاب کریے۔ ایڈوکیٹ دورے صاحب کی کامیابی یقیناً ایک سیکولرزم کی کامیابی ہوگی، اور جو لوگ مجلس کو فرقہ پرست کہتے ہیں، میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اورنگ آباد میں مجلس نے شیو سینا کو ہرا کر وہاں پر اورنگ آباد سے اپنے ایم پی کو کامیاب کیا۔ 30 سال کا شیو سینا کا ایم پی تھا، مجلس کے ایک امیدوار کی کامیابی ہوئی۔ امتیاز جلیل جب کامیاب ہوئے تو مجلس نے یہ نہیں کہا کہ اورنگ آباد میں ایک مسلمان کی کامیابی ہے، ہم نے کہا یہ اورنگ آباد کے اس سیکولر ذہن رکھنے والے لوگوں کی کامیابی ہے جو ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب پر اٹوٹ بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ کامیابی ہمارے ان دلت بھائیوں کے لیے جو تڑپ رہے تھے انصاف کے لیے۔ ہم نے کہا یہ کامیابی ان مظلوموں اور غریبوں کی ہے جو اپنا حق کا مطالبہ کر رہے تھے، یہ ہم نے کہا۔ مگر شیو سینا کے صدر ادھو ٹھاکرے جب اورنگ آباد گئے تو وہاں پر جا کر مجھ پر تنقید کی اور کہا کہ ایک ہرا سانپ ہے، وہ ہرا سانپ آیا ہے، ہرے رنگ کی پارٹی ہے، اس کو کامیاب ہونے مت دو دوبارہ، اس ہرے سانپ کو، ہرے رنگ کو نکال دو۔ میں ادھو ٹھاکرے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کو ہرے سے اتنا الرجی کیوں ہو گئی؟ کچھ آپ کا کچھ واقعہ ہوا تھا کہ ہرے رنگ کے ساتھ؟ یہ آرے فارس کیا پیلا ہے، لال ہے، جس کو آپ بچانا چاہ رہے تھے؟ پورے جھاڑ کٹ گئے، مگر بولتے کہ میں اس کے جھاڑوں کے قاتلوں سے بدلہ لوں گا۔ ارے آپ کیا بدلہ لے سکتے؟ فڈنویس بڑا چالاک ہے، آپ سے زیادہ طاقتور ہے، آپ میں ہمت ہی نہیں ہے کہ فڈنویس کے خلاف جا کر، ارے آپ جھاڑوں کو نہیں بچا سکے، مہاراشٹر کے انسانوں کا کیا کریں گے ادھو ٹھاکرے آپ؟ اور ہرا رنگ آپ بولتے ہیں۔ اب بھول جاؤ، یہ جو ترنگا ہے نا اس میں بھی ہرا رنگ ہے، ہمارے ترنگے میں ہرا رنگ بھی ہے، تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ ترنگے کو مانیں گے تو ہرے رنگ کو بھی ماننا پڑے گا، مگر ان کو صرف یہی کرنا ہے، ہندو مسلم پاکستان یہ ہرا سانپ۔ ارے انسانوں کو بھی دیکھو، کبھی انسانوں کی ترقی کرو۔ تمہارا یہاں پر ایم ایل اے کیا کیا اس نے کام یہاں پر؟ کس بنیاد پر اس کو حق پہنچتا کہ آ کر کرلا کی عوام سے اپنے ووٹ کا مطالبہ کریں؟ یہاں پر ڈرگز کا مسئلہ ہے، کیا ڈرگز کا خاتمہ کیوں نہیں ہوتا؟ تم کو ہرے سانپ سے تکلیف ہے، کیا تم کو ڈرگز سے تکلیف نہیں ہے؟ کیوں یہاں پر ڈرگز ملتے ہیں؟ کیوں نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کیا جا رہا ہے؟ کون ہے یہ لوگ جو ڈرگز کو سپلائی کرتے ہیں؟ تمہاری سرکار 5 سال سے تم اقتدار کے نشے میں اتنا تھے کہ تمہاری ناک کے نیچے اسی کانسٹینسی میں ڈرگز کو بانٹ کر نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا جا رہا تھا۔ میں کرلا کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ بائک اللہ جائیے، وارث پٹھان ہمارے ایم ایل اے وارث پٹھان نے وہاں پر بائک اللہ میں 80-90% ڈرگز کو ختم کر دیا، ڈرگز کا خاتمہ کر دیا وہاں پر۔ تو آپ کو ایسے ایم ایل اے کو منتخب کرنا ہے جو ڈرگز کے مافیا کو ختم کر سکے، جو ہماری نوجوان نسل کو بچا سکے، ورنہ یہ ڈرگز اس ملک کو کھوکھلا کر دیں گے۔ جس طرح ٹیررزم سے ہم کو خطرہ ہے، اسی طرح ہمارے ملک کو، وطن عزیز کو ڈرگز کے سنڈیکیٹ سے خطرہ ہے۔ میری آپ سے پھر سے گزارش ہے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے، اپنی پارٹی سے وابستہ رہیے، اپنے ووٹ کا استعمال ایڈوکیٹ دورے صاحب کے کریے۔ ہاں بہت سے کینڈیڈیٹ ہیں، بہت سے پیسے ان کے پاس ہیں، راشٹروادی کا بھی ہے، میں سنا کہ انہوں بار بار بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ پیارے باتیں بڑی بڑی مت کرو، اگر میری زبان کھلے گی نا پرفول پٹیل کے بارے میں تو میں تم کو صرف اتنا ہی بول رہا ہوں، اگر میں کچھ بولوں گا پرفول پٹیل کے بارے میں تو تم کو مرچی لگے گی، تم کو مرچی لگے گی۔ تم اپنے گھر کی فکر کرو اور یہ بڑی بڑی بلند بانگ دعوے مت کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی پارٹی سے وابستہ رہیے، متحدہ ہو کر پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر ایڈوکیٹ دورے صاحب کو کامیاب کر کے سیکولرزم کو مضبوط کریے۔ شکریہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اور ایک اور 2 جلسوں میں جانا ہے دھاراوی میں، اس کے بعد پھر مزگاؤں